السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر ایک نوجوان جو بہت زیادہ چھائے ہوئے ہیں، یعنی شہاب چتور، جو کہ پیدل حج پر نکلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں جو غلط بول رہے ہیں، کچھ ہیں جو ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ایک لیکھ کسی نے لکھا ہے، ایک تحریر لکھی ہے جو ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے وہی تحریر ہو بہو پڑھ کر سناتے ہیں، جس سے آپ کے دل میں بھی اس مسلم نوجوان کے لیے جو کچھ برائیاں ہیں شاید نکل جائے، یا جو کچھ اچھائیاں ہیں اس میں اور اضافہ ہو جاوے، اور محبت شاید بہت زیادہ بڑھ جاوے۔ چلیے آپ کو وہ تحریر پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس تحریر کو لکھنے والے فواد عبدالرشید پٹیل الحسینی ہیں۔ لکھتے ہیں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جب ایک بندہ ایمانی حمیت اور رب کی محبت میں کوئی کام کرے تو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، چاہے دنیا اسے جو نام دے، مگر دل کی کیفیات کا اثر دلوں پر ہی اپنا کام ضرور کر جاتا ہے۔ اسی کی ایک مثال پیدل حج کے لیے نکلنے والے کیرلا کے نوجوان شہاب چتور بھی ہیں کہ اکیلے حج کے سفر پر نکلے ہیں، مگر لاکھوں دلوں کو گرما دیا ہے۔ لوگ جوق در جوق ان کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ میلوں چلتے ہیں، ایک شور سا بپا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بھی شوق ہوا کہ ان سے ملاقات کریں۔ چنانچہ جیسے ہی شہاب بھائی کے پنویل کراس کرنے کی اطلاع ملی، ان سے ملاقات کے شوق میں اور اضافہ ہوا۔ پنویل کے کچھ احباب سے ان کا نمبر بھی نکالا، لیکن فون لگانے اور میسج کرنے پر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پھر میں نے یوٹیوب پر ان کی لوکیشن دیکھنا شروع کر دیا۔ جب فاؤنٹین ہوٹل سے آگے نکلے تو میں کہیں سفر میں تھا، اس لیے کچھ احباب کو تیار کر کے ان سے ملاقات کے لیے بھیجا، اور انہیں شہاب بھائی کے اگلے سفر کے متعلق اور عید کے لیے کہاں مقیم ہوں گے اس متعلق ساری باتیں دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان ساتھیوں نے شہاب بھائی کو تلاش بسیار کے بعد ان چوٹی میں ایک کیرلا کے ساتھی کے گھر میں پایا اور ان سے وہاں ملاقات کی۔ ان کی واپسی کے بعد بندے نے شہاب بھائی کے آئندہ قیام کے متعلق تفصیل معلوم کی تو علم ہوا کہ پہلے شہاب بھائی عید کے لیے چنچوٹی میں ہی 2 دن کا وقفہ لینے والے تھے، لیکن وہاں ملاقات کے لیے لوگوں کا امڑتا ہوا ہجوم، علاقے میں صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ احباب نے رائے مشورہ کر کے وہاں سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ویرار پھاٹے پر چند گھروں پر محیط ایک بستی میں قیام کرنے پر اتفاق کیا۔ چنانچہ شہاب بھائی 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا روزہ رکھ کر 14 کلومیٹر کا پیدل سفر طے کر کے ویرار پھاٹے پر آ کر مقیم ہوئے۔ میں نے فون کر کے ان کی لوکیشن معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن فون اٹھایا نہیں۔ پھر یوٹیوب پر ان کے سفر کے روٹ کو دیکھا۔ اس طرح میں بھی یوٹیوب پر دیکھے ہوئے راستے کے مطابق ان سے ملاقات کے لیے گھر پہنچ گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد شہاب بھائی نے بہت ہی خندہ پیشانی یعنی خوشی کے ساتھ ملاقات کی۔ باتوں باتوں میں شہاب بھائی سے دریافت کیا، یعنی پوچھا کہ آپ کو پیدل حج کرنے کا کیسے دل میں شوق پیدا ہوا، اور کچھ کارگزاری بیان کرنے کی گزارش کی تو کہا اس سفر کی لمبی کہانی ہے جو کچھ گھنٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر بھی مختصر انداز میں یوں کہا کہ پہلے زمانے کے لوگ پیدل حج کرنے، مصیبتوں وغیرہ کو برداشت کرنے اور اس پر انہیں زیادہ اجر اور ثواب ملنے کا سن کر دل میں پیدل حج کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے لیے مکمل 1 سال الگ الگ تیاریوں میں لگ گیا۔ مثلا چل کر جانے کے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، کون سے ملک میں پہنچنے کے لیے کتنے دن لگیں گے، راستے کا نقشہ، 4 ملک پاکستان، ایران، کویت، سعودی کی ویزا حاصل کرنا، بارڈر کراس کرنے کی اجازت لینا، نیز روزانہ چلنے کی مشق، کھانے پینے میں احتیاط کس طرح کی جاوے، کتنی مقدار کھانے سے صحت مند رہ سکے اور پیدل چلنے میں کوئی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچے، پیدل چلنے پر آنے والے مسائل کو کیسے کنٹرول کریں۔ مختصر یہ کہ سال بھر میں پیش آنے والی ہر ممکنہ صورت اور پیچیدہ مسائل پر غور کر کے ان مسائل کو کیسے حل کیا جاوے اس کے لیے تیاری کی ہے۔ میری یہ بالکل بھی چاہت نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے آ کر ملیں اور میرا استقبال کریں، بلکہ مجھے تو میرا روزانہ چلنے کا ٹارگٹ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جب لوگ زیادہ ملاقات کرنے لگتے ہیں
تو وہ ٹارگیٹ سفر مکمل نہیں ہو پاتا۔ نیز بہت ساری جگہوں پر جو استقبال ہوتا ہے یا کوئی بڑا آفیسر آ کر ملنا چاہتے ہیں، مجھے تو وہ بھی گوارا نہیں، اس لیے کہ اس سے میرا وقت برباد ہوتا ہے اور میرے چلنے کی جو متعینہ مقدار مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ دریافت کرنے پر بتایا کہ روزانہ 50 سے 55 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی پیدل حج کی کوئی منت تھی؟ کہا منت وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس نیت اور ارادے سے پیدل حج کو نکلا ہوں کہ حقیقی معنوں میں یہ احساس ہو کہ پہلے کے لوگ کس طرح پیدل حج کرتے تھے، اور ہاں پیدل حج کرنے پر جتنے پاؤں چلوں گا اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا، نیز ہر قدم چلنے پر نیکی لکھی جائے گی۔ آگے کہا کہ میں اس طرح پیدل حج کرنے کی کسی کو دعوت نہیں دیتا، نہ میری یہ سوچ ہے کہ لوگ پیدل حج کریں، بلکہ یہ میرا ذاتی عمل ہے جس عمل پر میں کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہوں۔ ہم نے دیکھا جس مکان میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کچھ کیرلا کے احباب آ کر ملے، وہ بھی قیام کرنا چاہتے تھے۔ گھر والے تو انہیں قیام کی اجازت دے رہے تھے، لیکن شہاب بھائی نے خاموشی سے گھر والوں کو منع کر دیا کہ میں بھیڑ بھاڑ نہیں چاہتا ہوں، مجھے اطمینان اور آرام چاہیے، کیونکہ مجھے دوسرے دن پیدل سفر کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ انہیں اپنے موبائل میں مختلف ملکوں کے نیوز چینل کی ان کے متعلق جو خبریں گردش کر رہی تھی وہ بتلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی نیوز چینل والے کو یا کسی یوٹیوبر کو کوئی خبر نہیں دی۔ یہ جو یوٹیوبرز میرے ساتھ ہیں وہ بھی میرے علاقے کے نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ علاقے کے ہیں اور اپنی مرضی سے شامل ہو گئے ہیں۔ نہ میں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ چلیں۔ میں اپنی شہرت نہیں چاہتا، بلکہ چلتے وقت میں اپنے پاس موبائل بھی نہیں رکھتا ہوں۔ آگے کہا کہ نکلتے وقت میرے ذہن میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ لوگ میرا اس طرح اکرام اور استقبال کریں گے۔ میں اپنے ساتھ اپنے کھانے کی رقم اور اپنا ٹینٹ لے کر نکلا ہوں کہ کہیں راستے میں کھانے، رہنے، سونے کے لیے مسجد یا ہوٹل نہیں ہوگا تو میں اپنا خیمہ لگا کر وہیں آرام کر لوں گا اور اپنا کھانا تیار کر کے کھا لوں گا۔ مگر اس سفر پر اللہ کی نصرت اور مدد ایسی ہو رہی ہے کہ اب تک کہیں بھی ٹینٹ لگانے کی اور کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ نیز کیرلا سے نکلتے وقت جتنا میرا وزن تھا 1500 کلومیٹر چلنے پر بھی اتنا ہی ہے، اس میں 1 کلو کی بھی کمی یا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ شہاب بھائی پیدل چلنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ کیرلا میں ایک جگہ ندی حائل تھی، ندی پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑ رہا تھا۔ دوسرا راستہ جو تقریباً 16 کلومیٹر لمبا تھا، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جائیے، مگر کشتی میں سوار ہونے کے بجائے 16 کلومیٹر لمبا راستہ اختیار کیا اور دوستوں سے کہا کہ جب ہزاروں کلومیٹر پیدل سفر کرنا ہے تو پھر 16 کلومیٹر کی کیا بات ہے۔ دوسری ایک بات عجیب سنائی، کہا کہ پیدل سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ غیر مسلم بھائیوں میں بھی متاثر ہونا پایا جا رہا ہے اور انہیں اسلام کے متعلق اور اسلام کے ایک رکن حج کے متعلق علم ہو رہا ہے۔ اس طرح اسلام کی بھی اشاعت ہو رہی ہے۔ نیز یہ تجربہ ہوا کہ امام مہدی اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دوسرے ملک میں ہوگا، لیکن لوگوں کو اس کا علم کیسے ہوگا؟ اسی موبائل کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ میں نے کبھی اپنے حج کے سفر کی تشہیر یعنی اشتہار نہیں لگائی، لیکن لوگ برابر لوکیشن معلوم کر کے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شہاب بھائی پیدل سفر کا مجاہدہ برداشت کرنے کی بنا پر اس طرح ایمانی قوت سے لبریز تھے کہ کچھ نوجوان گلے میں چاندی کی چین پہن کر ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہاں موجود علماء اور تبلیغی حضرات میں سے کسی نے ان نوجوانوں پر نکیر نہیں کی، یعنی ان کو ٹوکا نہیں، لیکن شہاب بھائی نے ان سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا پہلے گلے سے یہ چین نکالو پھر ملاقات کروں گا، اور انہیں نصیحت بھی کی کہ یہ ہم مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس کو دوبارہ نہ پہننا۔ فیملی کے متعلق پوچھا تو بتلایا کہ جوائنٹ فیملی ہے، ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں اور ایک بیٹی ہے، اور بیوی ابھی حمل سے ہے یعنی پریگننٹ ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ نیز میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ یہ آگے کے تمام مراحل
آسانی سے طے ہوں اور میں عافیت کے ساتھ حج کو پہنچ جاؤں۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ ملاقات کر کے 10-15 منٹ بیٹھ کر نکل جاؤں گا، لیکن وہاں جانے کے بعد شہاب بھائی کی خندہ پیشانی سے ملاقات اور ان کی حیرت انگیز کارگزاری سننے میں اس طرح محو ہو گئے کہ گفتگو میں 2 گھنٹے کہاں گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر میں ان سے مصافحہ کیا، دعا کی درخواست کر کے ہم اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، یہ ہے پیدل حج پر نکلے ہوئے شہاب بھائی کی کہانی جو انہوں نے خود سنائی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم اس نوجوان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری طاقت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ہر خطرات اور نقصان سے بچاتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچائے اور حج کرائے، اور عافیت کے ساتھ انہیں اپنے بچوں سے ملائے جو کہ ان کی بیوی پریگننٹ ہے، حمل سے ہے۔ جب وہ آئیں گے تو یقیناً ان کے گھر میں خوشی ہوگی۔ آپ سب دعا کریں ہمارے لیے بھی، ان کے لیے بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔